السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی کلاس میں ہم جماعت دہم کی نئی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 4 جس کا عنوان ہے آدمی نامہ، اس کے بند نمبر 3 کی تشریح کریں گے۔ اور اس نظم کے شاعر ہیں زیر اکبر آبادی، اور یہ محمد کی حیت پر لکھی گئی ایک نظم ہے۔ بند نمبر 3 کے اشعار ہیں: مسجد بھی آدمی نے بنائی ہے، یہاں میاں بنتے ہیں آدمی ہی امام اور خطبہ خاں، پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن اور نمازیں۔ معذرت، یہ لفظ ہے نماز یہاں، تو یہاں کیونکہ یہاں کا مخفف ہے تو یہ دونوں لفظ جڑ گئے تو ایسے لگتا ہے جیسے نمازیاں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ نماز یہاں ہے۔ اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں، جو ان کو تارتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تو اس کے ہم ہر لغت کے الفاظ دیکھیں گے۔ کیا کیا الفاظ ہے؟ یہاں جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو مختصر شاعری میں بہر لانے کے لیے یہاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور میاں کا مطلب ہے صاحب، جناب، امام، نماز میں امامت کرنے والا۔ خطبہ خاں نماز جمعہ یا نماز عیدین، یعنی وہ نمازی جن سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں پر خطبہ دینے والے کو خطبہ خاں یا خطیب کہتے ہیں۔ چراتے، چوری کرتے، تارتا یعنی چھپ کر دیکھنا یا نظر رکھنا۔ تو مفہوم ہوا۔ دنیا میں آئے آدمی مختلف کردار نبھا رہے ہیں، اور وہ بھی آدمی ہے جو دین کے راستے میں مساجد بنواتے ہیں، اور ان مساجد میں کے اندر امامت کرنے والے، خطبہ دینے والے، قرآن پڑھنے والے اور پڑھنے والے بھی آدمی ہی ہیں۔ اور ان کے برعکس نمازیوں کی جو جوتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر جو ان پر نظر رکھتے ہیں تو وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ تشریح ہے اس شعر کی، اور تشریح میں پہلے ہم شاعر کا تعارف تھوڑا دیکھیں گے۔ زیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عوامی سطح کے موضوعات پر نظمیں لکھی۔ آپ خالصتاً نظم کے شاعر تھے۔ آپ نے 200 برس قبل عنوانی نظموں کی بنیاد ڈالی، اور نظم آدمی نامہ کے زیر نظر بند میں شاعر عام انسانوں میں مذہبی رجحان رکھنے والے آدمی کے کردار اور کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ آدمی ہے جو اپنا ذاتی پیسہ خرچ کر کے اللہ کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر کرواتا ہے، اور ان مساجد کے اندر نمازیوں کی امامت کرنے والا بھی آدمی ہی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی شاعر بیان کرتا ہے کہ ہماری بعض نمازوں سے پہلے، جیسے نماز جمعہ اور عیدین سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے، تو جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں اہل علم لوگ، وہ بھی آدمی ہی ہیں۔ اور پھر اگر اس کے برعکس دیکھا جائے، جو دین سے ہٹے ہوئے، اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ بھی اسی معاشرے میں ہیں، یعنی کہ نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں اور قرآن پڑھنے آتے ہیں، تو ان کی جوتے چرانے والے بھی آدمی ہی ہیں۔ اور جو مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب فرشتے نہیں بلکہ آدمی ہی انسان ہیں۔ اور آخری 2 مصروں میں، جس کی تشریح میں نے پہلے تھوڑی واضح کر دی ہے، کہ آخری 2 مصروں میں شاید 2 الگ کردار کے آدمیوں کی بات کرتا ہے، جو دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور جن کو ہم اللہ کے باغی بھی کہہ سکتے ہیں، یا دین والوں کی مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ شیطان خصلت انسان ہوتے ہیں کہ جو ایک تو نمازیوں کے جوتے چرا کر لے جاتے ہیں، اور دوسرے معاشرے کے وہ باشعور لوگ جو ان کو اس کام سے منع کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بقول شاعر کے کہ مسجد کے بننے سے آباد ہونے تک کئی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہر کردار کہلاتا ہے تو آدمی ہی ہے، لیکن اس کے اپنا کام الگ الگ ہے۔ کوئی خطیب ہے تو کوئی نمازی ہے، تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، تو کوئی امامت کر رہا ہے، لیکن ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندے یا آدمی۔ بہت بہت شکریہ۔